صاحب کل حکومت نے ایک نئے اسٹیپ کا اعلان کیا ہے جس میں توشہ خانے کا معاملہ اور زرداری صاحب کا گھر فریز کرنے کی بات کی گئی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں، یہ حکومت جو ہے اسی طرح قوم کو بیوقوف بنا کر جو ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور ایک ہی جو ان کا بیانیہ تھا جس سے بھی یہ تقریباً ان پر لتاڑ ہو رہی تھی کہ اس سے بھی منحرف ہو گئے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، سب جیلیں بھر دوں گا، اندر کر دوں گا فلاں. اور جب سارے ہی ریلیز ہو گئے اور خود ہی حکومت نے جانے دیا اور اس پر جو ہے وہ چھاڑ ہو گئی. اور پھر جو کروڑ نوکریوں کا کہنا تھا وہ 20 لاکھ کے قریب جو ہے بے روزگار ہو گئے، جن کا روزگار چھن گیا الٹا اس 1.5 سال میں. اور پھر جو 50,000 انہوں نے گھروں کا کہا تھا وہ الٹا منہدم تو ہو گئے، ایک گھر بھی تعمیر تو بڑی دور کی بات ہوئی. اور پھر افراط زر میں دیکھیے مہنگائی اتنی ہو گئی جس کا اللہ پناہ کے لوگ خودکشیوں پر آ گئے ہیں. کوئی شخص جس کی 20,000 30,000 50,000 تنخواہ ہے، 4 جس کے بچے ہیں، وہ 15,000 جب بجلی کا بل دیتا ہے تو باقی اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا کہ وہ مہینہ کہاں سے گزارے. جس قسم پرزی کے عالم میں اس وقت جو ہے قوم لے آئی ہے، اور آپ کی عوام جو ہے جس دلدل میں دہلیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جس طرح غربت کی لکیر سے جو ہے جتنے عوام اس کے دور میں جو ہے وہ نیچے آئے ہیں، سطح سے نیچے آئے ہیں، آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. اور جتنا قرضہ انہوں نے 1.5 سال میں لیا ہے وہ شاید حکومتوں ساریوں نے مل کر بھی اپنا 5 سال کے دور میں انہوں نے نہیں لیا. اور جتنی ماشاءاللہ اس نے ڈالر کو جو ہے روپے کی تنزلی کی ہے وہ بھی آج تک تاریخ کا جو ہے میں کبھی نہیں ہوا. تو ان تمام چیزوں سے ہٹانے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی نئی شدنی لاتا ہے. اب یہ شرمناک بات ہے کہ ایک صدر پاکستان صاحب کا جو ہے دو وزرائے اعظم جو ہیں وہ صاحب کا وہ اب توشہ خانہ کے کیس میں اس نے انوالو کر دی. اور توشہ خانہ، میں خود گورنر رہا ہوں، توشہ خانہ جو ہمیں تحائف ملتے تھے اس میں ایک سطح سے اوپر اگر ہوتا تھا تو وہ سرکاری یعنی توشہ خانہ میں جمع کرانا پڑتا تھا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لینا چاہیں تو وہ ایک ان کی پرائس ہوتی ہے، وہ آپ قیمت ادا کر کے وہ آپ لے بھی سکتے ہو، بجائے اس کے کہ وہ نیلامی میں جائیں. وہ چیز جو ہے نیلامی میں اس کا کیا ملتا ہے، لیکن چونکہ ایک شخص نے دی ہے وہ آپ کی ذات کی وجہ سے دی ہے. لیکن چونکہ حکومت پاکستان کے آپ اس وقت ایک ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں یا گورنر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو وہ پاکستان کے نام پر ایک قسم کا ملتا ہے تحفہ، آپ کی ذات کو کم ہوتا ہے. اگرچہ اس کی آپ کی ذات کا اثر یقیناً ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کو تحائف دیتا ہے، مگر پھر بھی چونکہ ریاستی آداب اسی طرح کے متقاضی ہیں تو ریاست. اب اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان ساروں نے پرائم منسٹر کا ایک استحقاق ہے، پرائم منسٹر نے وہ اس استحقاق کی بنیاد پر انہی شرائط پر ان کو آفر کی. محترم نواز شریف صاحب نے بھی وہ لے لی گاڑی، محترم آصف علی زرداری صاحب کو نے بھی وہ گاڑی لے لی. او بھائی، اگر آپ سمجھتے ہو کہ جو ہے اس میں ٹیکس سے استثناء کیوں دیا گیا ہے تو پھر ایف بی آر اس پر اعتراض کرے اور کہے کہ یہ ٹیکس ہے، آپ یہ قیمت ٹیکس دے دیں، حکومت وقت کو دے دیں، خزانے میں جمع کرا دیں. اتنی سی بات ہے. اب اس پر نیب کہاں سے آ گئی کہ نیب آ کر اس پر جو ہے کیس بنا دے، ان کی گرفتاریاں کرے، ان کو 2-3 سال 4-5 سال جیل میں رکھے، اس کے بعد ان کا ٹرائل ہو اور پھر وہ ٹرائل سے جا کے بری ہو جائیں. تو یہ ایک مذاق جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ریاستی مذاق بھی ہے. دنیا اس میں ٹھٹھے اڑائے گی کہ صدر پاکستان اور 2 وزرائے اعظم گاڑیوں کے لینے میں، تحائف کے گاڑیاں لینے پر یہ جو ہے فوجداری مقدمات بھگت رہے ہیں. تو یہ مذاق کے مترادف ہے. اچھا سر، یہ گھر فریز کرنے کی کیا قانونی دیکھیں، پوزیشن ہے؟ فریز کرنا یہ بھی ایک عجیب سا ہے، یہ خبر کو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں، نیب کے قانون میں موجود ہے، نیب کا ضابطے میں، کہ جب بھی آپ پر کوئی نیب کا کیس ہوگا، ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہوگا یا نیب کا کوئی کیس ہوگا، تو آپ کی تمام جو پراپرٹیز اور ایسٹس ہوں گے اور بینک اکاؤنٹس ہوں گے وہ آٹومیٹکلی آپ کے فریز ہو جائیں گے. یعنی آپ اس میں اس پراپرٹی کو، ایسٹ کو بیچ نہیں سکتے ہیں اس کو. یہ تو قانون میں موجود ہے. کون سی آپ نے نئی چیز ہے ایک آرڈر کر کے صرف ایک مشتہری کر دی ہے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور میرا جو یہ عزم تھا کہ میں احتساب کھڑا کروں گا اور وغیرہ وغیرہ. اس بیانیے کو جو اس کا جو مدھم پڑ گیا تھا، بلکہ اس پہ تنقید ہو رہی تھی اور اس سے بھی ایک قسم کا یو ٹرن مارا تھا، جس طرح باقی ہر چیز میں اس نے یو ٹرن مارا ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ خبر دی ہے. ورنہ اس میں آج ہم لے رہے ہیں، اس کا جو ہے نقل لے رہے ہیں، اور اس پر جو ہے ہم اپنے تحفظات اور اپنی جو ہے، چونکہ یہ یک طرفہ آرڈر ہوا ہے،
یک طرفہ ہے، اس لیے اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس پر اپنا جو بھی معروضات ہیں وہ کریں گے اور یہ ریلیز ہو جائے گا. تو یہ صرف دھول جھونکنے کے لیے اور عوام کی صرف توجہ ہٹانے کے لیے اصل جو ایشوز ہیں، اصل جو مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے، جس میں دلدل میں گری ہوئی ہے عوام، اور جس میں ان کو ذرا بھی ادراک نہیں ہے، اس کو گورننس کا پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کو، اور یہ چونکہ سلیکٹڈ ہے اس لیے اس کو جو بھی اس کی ڈوریاں کھینچ رہے ہیں، اب انہی کو سوچنا چاہیے. لمحہ فکریہ ہے کہ کیا پاکستان کو کتنا اور ڈبونے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے چھٹکارا کرنا ہے. نیب میں اگر یہ کہتا ہے میں ترامیم کر رہا ہوں تو اب ان کی باری ہے، اس لیے کہ ہم تو سارے بھگت چکے، چونکہ اب ان کے جو لیفٹ رائٹ جو وزراء کھڑے ہیں، اور محترم خود عمران خان صاحب اور علیمہ بی بی ان کی ہمشیرہ، اور ان کے معلم جبا کے کیس اور بی آر ٹی کے کیسز جو وہ سارے پڑے ہوئے ہیں انڈورمنٹ، وہ جس وقت کھلے تو اب نیب انہی کے گلے پڑے گا. تو یہ کوشش کر رہے ہیں. ترامیم کی مخالفت کریں گے؟ دیکھیں ہمارا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ یہ ایک ضیاء الحق نے بنائی تھی، یہ جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ ادارہ بنایا تھا، اور آج تک ہم نے دیکھا کہ 12 اکتوبر 99 کے بعد سے جب سے یہ بروئے کار آیا ہے، نواز شریف سے شروعات ہوئیں اور اس کے بعد بھی نواز شریف آیا، پھر ہم آئے، سارے آئے، تو یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. آپ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی، چودھری ظہور الہی صاحب، فیصل صالحیات، یہ نیب زدہ تھے جب مشرف نے ٹیک اوور کیا، اور پھر یہ نیب زادے بن گئے جب یہ مشرف کے ساتھ ہم نوا ہو گئے. تو یہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس سابقہ نے جب جوڈیشل ایئر شروع ہوا تھا تو اسی میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ بن چکا ہے، اور پھر سلیکٹیو قسم کی یک طرفہ جو ہے نیب پرسیکیوشن کر رہا ہے. یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے. تو ہم ایسے ادارے کا چاہیں گے کہ بنے، اور ایسا قانون بنے جو ایک شفاف طریقے سے بلا تشخیص اور تمیز جو ہے وہ روتھلیس طریقے سے احتساب کرے، جس میں کسی کی جو ہے وہ سفارش اور کسی کا جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے.